اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور وہ انسانی سماج ہی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جب ہم مختلف انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو ضرورت پیش آتی ہے کچھ مینرز کی، کچھ پرنسپلز کی، کچھ ویلیوز کی، تاکہ ہمارے رشتوں میں اسٹیبلٹی آوے، ہمارے تعلقات اور رشتوں میں استحکام پیدا ہو۔ جب تک ان پرنسپلز کو ہم فالو کریں گے، ہمارے ریلیشنز گڈ سے گڈ ہوتے جائیں گے، اور جب ہم ان پرنسپلز کو، ویلیوز کو، ایتھکس کو اگنور کریں گے تو ہمارے رشتے اتنے ہی خراب ہوتے جائیں گے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے تعلقات اپنے والدین، بال بچوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں۔ اگر اس خراب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ویلیوز، بیہیویئر میں کوئی کمی ہے، اور اگر وہ تعلقات خوشگوار ہیں، اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ویلیوز کو فالو کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے، بلیوز بتاتا ہے کہ ہمارا اللہ سے کیسا ریلیشن ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، پروفٹس اور میسنجرز، خدا کے پیغمبروں کے بارے میں ہمارا کیا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک تیسرے شعبے کو بھی اہمیت دی ہے، جسے ہم اخلاقیات یا سلوک کہتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر اسلام بنتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی پورشن کو کم کر دیا جائے تو اسلام نامکمل رہے گا۔ ایمان، عبادات اور اخلاقیات، ان تینوں کے کولابریشن سے، ان تینوں کے اشتراک سے ایک مکمل اسلام کی تصویر وجود میں آتی ہے۔ بغیر ایمان کے اسلام نہیں ہے، بغیر عبادت اور ورشپ کے اسلام نہیں ہے، اور اسی طرح بغیر اخلاق کے اسلام نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں آیا ہوا ہر لفظ سچا ہے، اوتھینٹک ہے، اور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر قرآن مجید کی ورسز میں 1504 ورسز، 1504 آیتیں صرف اور صرف اخلاقیات کے بارے میں، بیہیویئر کے بارے میں، گڈ کیریکٹر کے بارے میں، ویلیوز کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ویلیوز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور میں کمپیریزن کر کے آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری ورشپس ہیں، جو اوبلیگیشنز ہیں ہمارے، ان کے بارے میں قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، ان تمام آیتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ 400 سے 500 آیتیں ہوتی ہیں۔ اور اخلاقیات، ویلیوز، ہیومن کیریکٹر کے حوالے سے جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان کی تعداد 1504 ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، انسانی اخلاق، ہیومن بیہیویئر کی کتنی اہمیت ہے۔ حدیث کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کا نام ہے کنز العمال۔ اس میں ہزاروں حدیثیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ورڈز اور ایکشنز اور حدیثیں ہیں یا پروفیٹک ٹریڈیشنز ہیں، ان تمام کو کلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ ایک علامہ سے سلیمان ندوی کی ریسرچ کے مطابق اس انسائکلوپیڈیا میں 4000 سے زائد حدیثیں وہ ہیں جو گڈ کیریکٹر، گڈ بیہیویئر کے بارے میں، ایتھکس یا ویلیوز کے بارے میں۔ تو ان دونوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کی اتنی ساری آیتیں اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کر رہی ہیں وہ ہے گڈ ہیومن بیہیویئر۔ جب تک ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اسی بات کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، بعثت لأتمم صالح الاخلاق او بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ I was sent to perfect the good characters۔ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی جو اعلیٰ قدریں ہیں ان کو مکمل کر دوں، ان کو اپنی انتہا تک پہنچا دوں۔ ہم بحیثیت مسلمان داعی بھی ہیں، پریچر بھی ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اور ان اخلاق کا آغاز ہوگا اپنے گھر سے، پھر اپنے پڑوسیوں سے، اور پھر پورے سماج تک پہنچے گا اس کا فائدہ۔ تو اخلاق کے بنا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔
ایک اچھے اخلاق والا مسلمان بیک وقت مسلمان بھی ہے اور وہ قرآن و حدیث کی دعوت دینے والا بھی ہے۔ تو آئیے اپنے اخلاق میں مٹھاس اور شیرینی پیدا کریں، گڈ بیہیویئر، گڈ کیریکٹر، بیسٹ ایتھکس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی میزان اور ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ جس کا ویٹیج ہوگا وہ ہے ہمارے اخلاق۔ تو ہمارے اخلاق کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت میں کامیابی سے بھی ہے، اس لیے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں ہم اپنے اخلاق کی حصہ داری بنائیں اور اچھے اخلاق پر خود بھی عمل کریں، اپنے بال بچوں کی بھی اس کی تربیت دیں اور پورے سماج کو ایک اچھی پریکٹس کی طرف لانے کی کوشش کریں۔